اجائل میتھڈالوجی میں کیا سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں وہ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آج۔ سب سے پہلے یہ ڈاکومنٹ ہے اسکرم کا پروسیس، اجائل میتھڈالوجی کا پروسیس، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو اس کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسکرم میتھڈالوجی کو ہم کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 7th سیمسٹر کے سٹارٹ پر اپنے پروپوزلس سبمٹ کروائیں گے، اور پھر ان پروپوزلس کی ایویلیویشن ہوگی۔ جب آپ کے پروپوزلس ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اپروو ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوگی۔ تو ان پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن آپ اسٹوڈنٹس نے اور فیکلٹی نے اسکرم میتھڈالوجی یوز کر کے کرنی ہے۔ اب اسکرم میتھڈالوجی میں کیا کیا رولز ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسکرم میتھڈالوجی میں 3 میجر رولز ہیں۔ ایک پہلا رول جو ہے وہ پروڈکٹ اونر کا ہے، دوسرا رول ڈیولپمنٹ ٹیم کا ہے، اور تیسرا رول اسکرم ماسٹر کا ہے۔ تو پروڈکٹ اونر بیسیکلی یہ رول جو ہے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ ریکوائرمنٹس کو فائنلائز کرتا ہے، یا یہ کسٹمر ہوتا ہے جس کے لیے آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یا یہ کسٹمر کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اگر آپ کسی کسٹمر کے لیے پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا اپنا آئیڈیا اور آپ اس کو خود سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں فائنل پروجیکٹ میں، تو یہ پروڈکٹ اونر کا رول جو ہے وہ FYP سپروائزر کو ہم نے اسائن کیا ہے کہ وہ فائنلائز کرے گا کہ ریکوائرمنٹس کے آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹس کے اندر کیا امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ ریکوائرمنٹس ڈیفائن پروجیکٹ ٹیم کرے گی، اور اس کو پروڈکٹ اونر فائنلائز کرے گا۔ تو فائنل اتھارٹی اگر ان کیس آپ کا اپنا آئیڈیا ہے تو اس کیس میں فائنل اتھارٹی وڈ بی دا FYP سپروائزر، اور اگر آپ کسی کسٹمر کے لیے پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو پھر پروڈکٹ اونر جو ہے وہ آپ کا کسٹمر ہوگا، اور آپ کا FYP سپروائزر اس کسٹمر کے بہاف پر بھی ریکوائرمنٹس فائنلائز کر سکتا ہے۔ تو یہ پروڈکٹ اونر کا رول ہے جو کہ ریکوائرمنٹس سے ریلیٹڈ ہے، کہ کون سا پرسن ہوگا پروجیکٹ میں جس کی طرف سے ریکوائرمنٹس کی فائنلائزیشن ہوگی کہ یہ ریکوائرمنٹس فائنل ہیں، اس ریکوائرمنٹ کی پرائورٹی ہائی ہے اور اس ریکوائرمنٹ کی پرائورٹی ہائی نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری ڈیسیجن میکنگ ہے یہ پروڈکٹ اونر کا کام ہے، اور پروڈکٹ اونر کا رول جو ہے وہ FYP سپروائزر کے کو اسائن کیا گیا ہے۔ یہ پروڈکٹ اونر اس کے نام سے آپ نے مسلیڈ نہیں ہونا، اس میں کوئی اونرشپ والا نہیں ہے کام۔ اونر جو ہے وہ اس کا مطلب وہ جو یوزول سینس میں ہماری اونرشپ ہوتی ہے پروجیکٹ کی یا پروڈکٹ کی، وہ نہیں ہے۔ اونر مینس کہ یہ ریکوائرمنٹس کو ریکوائرمنٹس کو اون کر رہا ہے، تو ریکوائرمنٹس یہ فائنلائز کرے گا۔ دوسرا رول جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ٹیم کا ہے، جو ٹیم آف اسٹوڈنٹس جو کہ جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو ٹیسٹ کریں گے، تو جو ٹیم آف اسٹوڈنٹس ہے وہ ڈیولپمنٹ ٹیم ہے۔ تیسرا رول ہوتا ہے اسکرم ماسٹر کا۔ یہ اسکرم ماسٹر یہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے اندر سے ہی ہم کسی ایک پرسن کو چوز کرتے ہیں جو کہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ اسکرم میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کر رہی ہے ٹیم، اس کو فالو کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم ہر اسپرنٹ کے سٹارٹ پر ٹیم میں سے ہی ایک ٹیم ممبر جو ہے اس کو اسکرم ماسٹر کے طور پہ چوز کریں گے، اور وہ اس اسپرنٹ کے لیے اسکرم ماسٹر کا رول پلے کرے گا۔ یہ 3 رول جو ہیں یہ کی پلرز ہیں اسکرم میتھڈالوجی میں۔ ان رولز کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں پروڈکٹ بیک لاگ کا کانسیپٹ۔ آپ کا اسکرم کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے جب پروڈکٹ اونر اور ڈیولپمنٹ ٹیم مل کے بیٹھتے ہیں اور سیریز آف میٹنگس کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں پروڈکٹ بیک لاگ کا ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے، اور پروڈکٹ اونر اور ڈیولپمنٹ ٹیم دونوں کا ہونا ان میٹنگس کے اندر ضروری ہے، تاکہ وہ پروڈکٹ بیک لاگ میں ہم تمام ریکوائرمنٹس کو، فنکشنل ریکوائرمنٹس اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو یوزر سٹوریز کی فارم میں لکھ سکیں۔ اور یہ پروڈکٹ بیک لاگ جو ہے یہ اس کو ہم ریفائنمنٹ اس میں کرتے رہتے ہیں، تو اس پروسیس کو
हम बैकलॉग ग्रूमिंग कहते हैं या बैकलॉग रिफाइनमेंट भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग जो है इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं, एक एपिक्स हैं और एक यूज़र स्टोरीज़ हैं। तो एपिक्स और यूज़र स्टोरीज़ क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो एपिक्स और यूज़र स्टोरीज़ को स्क्रम मास्टर जो है वो जीरा के ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है उस पर एपिक और यूज़र स्टोरीज़ डिफ़ाइन करेंगे, और उससे फिर ट्रैकिंग होती है कि आपकी प्रोजेक्ट जो है उसमें कितने एपिक्स हैं, कितनी यूज़र स्टोरीज़ हैं, कितने कंप्लीट हो गई हैं, किस स्प्रिंट में कितनी कंप्लीट हो गई हैं, कितनी मज़ीद अगले स्प्रिंट्स में आपने करनी, आप लोगों ने कैरी आउट करनी है। तो एपिक्स और यूज़र स्टोरीज़ जो हैं वो जीरा के ऊपर मेंटेन होती हैं, और स्क्रम मास्टर जो हर स्प्रिंट में एक स्क्रम मास्टर चूज़ होगा वो उन एपिक्स और यूज़र स्टोरीज़ को जीरा के ऊपर मेंटेन कर रहा होगा। तो इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है, कितनी ऐसी यूज़र स्टोरीज़ इम्प्लीमेंट हो गई हैं और कितनी रह गई हैं, और कितनी आगे आने वाले स्प्रिंट्स में और आइट्रेशंस में आप उन यूज़र स्टोरीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देख लेते हैं। एक आपको इसका जो टेम्पलेट गिवन है आप लोगों के साथ, जो एफआईपी का डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट वर्जन 1 आपके साथ शेयर्ड है, उसमें प्रोडक्ट बैकलॉग के डॉक्यूमेंट का एक सैम्पल दिया गया है, और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उस सैम्पल में हमने किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को लेके उसकी बैकलॉग जो है उसको डिफ़ाइन किया। तो ये चैप्टर 3 है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का चैप्टर है, और इसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन किया। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। हमने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल ली है वो एक यूएमटी का प्रोजेक्ट है लाइव एक्स, जो कि यूडेमी या कोर्सेरा की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, जिस पर डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अपने कोर्सेज़ रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और फिर उस पर पार्टिसिपेंट्स उन कोर्सेज़ को ऑनलाइन उनकी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, लर्न करते हैं, और अपनी स्किल्स जो हैं वो उसको एनहेंस करते हैं। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म, उसकी हमने एग्ज़ाम्पल ली है, और उसके लिस्ट ऑफ एक्टर्स ये डिफ़ाइन किए गए हैं। तो ये पहले सेक्शन में जो 3.1 है इसमें उसके लिस्ट ऑफ एक्टर्स डिफ़ाइन किए गए, जैसे इंस्ट्रक्टर है, पार्टिसिपेंट है, साइट विज़िटर है, कंपनी यूज़र है, पार्टिसिपेंट वो स्टूडेंट जो कि कोर्स लेना चाहता है, इंस्ट्रक्टर वो जो जो ऑनलाइन कोर्स उस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, साइट विज़िटर जो कि इंटरेस्टेड है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कंपनी यूज़र है जो कि किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपनी लाइसेंस लेती है। तो दो तरह के इसमें यूज़र्स या लाइसेंसेस होंगे, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट होगा या पार्टिसिपेंट होगा, और एक कंपनी यूज़र होगा। तो कंपनी यूज़र में मल्टीपल एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं कंपनी के, और कंपनी जो है वो उन एम्प्लॉइज़ को के लिए जो है वो लाइसेंसेस बाय करेगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, और वो उन मल्टीपल जो यूज़र हैं एम्प्लॉइज़ हैं कंपनी के, वो उस उन लाइसेंसेस को यूज़ करके उस प्लेटफॉर्म पर अपनी लर्निंग को लेके चलेंगे। तो ये कंपनी यूज़र है। उसके बाद फिर सर्च इंजन्स के बॉट्स जो हैं वो साइट मैप्स को रीड करते हैं और पेजेस को इंडेक्स करते हैं, ताकि जब भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा हो तो ये जो हमारा लाइव एक्स का प्लेटफॉर्म है ये उस सर्च के अंदर इंडेक्स हो जाए और हमारे पेजेस उसमें शो हो जाए। तो पार्टनर कंपनीज़ भी हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पार्टनर कंपनीज़ वो हैं जिनको जो कि हमें रेफ़र करते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हमारे लिंक्स देते हैं, और उस रेफ़रल से पार्टनर कंपनीज़ को के उस रेफ़रल से अगर कोई हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो उनको रेफ़रल फ़ी या बोनस जो है वो दिया जाता है। तो ये पार्टनर कंपनी, सर्च इंजन्स, कंपनी यूज़र, साइट विजिटर, पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स, ये वो लिस्ट ऑफ एक्टर्स हैं जो जो ये इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे।
کوئی جو ہے وہ ہیومنس ہیں اور کوئی جو ہے وہ باٹس ہیں یا کمپیوٹرس ہیں جو کہ ایکٹرس ہیں. تو یہ ہمارے پاس لسٹ آف ایکٹرس ہیں. اچھا، اب اس میں ہم ان لسٹ آف ایکٹرس کو ہم پروڈکٹ بیک لاگ میں ریفر کریں گے. اب پروڈکٹ بیک لاگ میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی پروڈکٹ بیک لاگ میں یہ کچھ ایسی ہیرارکی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہائی لیول ریکوائرمنٹس ایسی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ پروڈکٹ بیک لاگ میں ہم اس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں کہ جو ہماری جو ہائی لیول ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم ایپکس کہتے ہیں. اور ایک ایپک کے اندر ملٹیپل اس کے سب ایپکس ہو سکتے ہیں، اور ایک سب ایپک یا ایپک جو ہے اس کے اندر ملٹیپل یوزر سٹوریز ہو سکتی ہیں. تو اب یہ ایک پروڈکٹ بیک لاگ کی یہ جو اگزامپل ہے، یہ اس میں ہم نے یہ ڈفرینٹ آپ کو یہ ایپکس دکھائے ہوئے ہیں. یہ ہم جو اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں آن لائن لرننگ پلیٹ فارم، اس میں یہ ایک کورس کیٹلاگ یہ ایک ایپک ہے. اب اس ایپک کے اندر کورس کیٹلاگ کے اندر یوزر سٹوریز کیا کیا ہیں، وہ یہ یوزر سٹوریز ہیں. ہر یوزر سٹوری کو ہم نے ایک آئی ڈی اسائن کی ہے. جیسے یہ PB-ID، یہ کورس کیٹلاگ CC-01، یہ اس کو ہم نے آئی ڈی اسائن کی ہے. اس کی پرائورٹی ہائی ہے، اور ساتھ اس کا ہم نے ایکسیپٹنس کرائٹیریا بتایا کہ کب یہ جو یوزر سٹوری ہے ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہو گئی ہے، وہ ہم ایکسیپٹنس کرائٹیریا کے اندر ڈیفائن کریں گے. اور اس کے بعد سٹوری پوائنٹس کہ کتنی ایفرٹ ایسٹیمیشن ریکوائرڈ ہے اس یوزر سٹوری کو کوڈ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ یہ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے، ان پروسیس ہے، پینڈنگ ہے یا کمپلیٹڈ ہے. باری باری ہم ایپکس کو دیکھ لیتے ہیں. ایپک کیا چیز ہوتی ہے، یوزر سٹوری کیا چیز ہوتی ہے، ایکسیپٹنس کرائٹیریا، سٹوری پوائنٹس، اور یہ کانسیپٹ بیسیکلی یہ یہاں پر ہم نے یہ بلو کے اندر ہائی لائٹڈ یہ تمام کانسیپٹس ہم نے ایکسپلین کیے ہوئے ہیں. انہی کانسیپٹ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی گائیڈنس کے لیے. تو ایپک جو ہے یہ ایک یوزر سٹوری ہوتی ہے جو کہ کافی بڑی یوزر سٹوری ہوتی ہے، اور اس کو ایک سنگل آئٹریشن کے اندر ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو ایک سنگل آئٹریشن مینس کہ 1 ویک سے لے کر 4 ویکس کی ہماری آئٹریشن کا سائز ہوتا ہے. 1 ویک بھی رکھ سکتے ہیں، 2 ویکس بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی. 4 سے زیادہ ہم بڑی آئٹریشن کا سائز یا سپرنٹ یا آئٹریشن ایک ہی بیسکلی ٹرم ہے. اسکرم میتھڈالوجی میں آئٹریشن کو ہم سپرنٹ کا نام دیتے ہیں. تو ہماری ایک اسپرنٹ جو ہے اس میں اگر کوئی ایسی یوزر سٹوری ہے جو کہ کافی بڑی ہے، کسی ایک اسپرنٹ میں یا آئٹریشن میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں ملٹیپل اسپرنٹس کے اندر. تو ایسی جو بڑی یوزر سٹوری ہے اسے ہم ایپک کا نام دیتے ہیں. اور سم ٹائم کچھ ایپکس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ملٹیپل ایپکس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو ملٹیپل سٹوریز کے اندر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے یہ ایک ہے امپلیمنٹ ایک ان ای کامرس فنکشنالٹی. اب یہ ایک ایپک کی ایگزامپل ہے. اب اس ای کامرس فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کافی ساری یوزر سٹوریز ہمیں بنانی پڑیں گی. ای کامرس ہے تو اس میں ہمیں کچھ پروڈکٹس لسٹنگ کرنی پڑے گی. کوئی ایک شاپنگ کارٹ ہوگا جس میں یوزر اپنی پروڈکٹس کو سرچ کرے گا، ان کو چوز کرے گا، ان کی کوانٹٹی چوز کرے گا. اس کے بعد پھر ان کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کرے گا. شاپنگ کارٹ کو مینیج کر سکتا ہے، اس میں سے ایڈ کر سکتا ہے، پروڈکٹس ریموو کر سکتا ہے. تو اب یہ ایک ایپک ہے جس کے اندر بہت ساری یوزر سٹوریز پاسبل ہیں. تو یہ ایک ہائی لیول فنکشنالٹی ہے. تو ایسی جو بڑی یوزر سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ کسی ایک آئٹریشن میں ساری جو ہے وہ یوزر سٹوری امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کو ہم نے ملٹیپل آئٹریشنز میں یا ملٹیپل سپرنٹس میں ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو ایسی بڑی یوزر سٹوری جو ہے وہ ایپک کہلاتی ہے. دوسرا کانسیپٹ ہے یوزر سٹوری کا. یوزر سٹوری کیا چیز ہوتی ہے؟ یوزر سٹوری ایک سمپل ڈسکرپشن آف اے فیچر ہے جو کہ کسی ایک یوزر یا کسی ایک ایکٹر
کی کوئی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. تو یوزر اسٹوری از اے شارٹ سمپل ڈسکرپشن آف اے فیچر ٹولڈ فرام دا پرسپیکٹیو آف پرسن ہو ڈیزائرز دیٹ نیو فنکشنالٹی. تو جیسے یہ اس فارم میں ہم لکھتے ہیں ایز اے، آگے اس یوزر کا نام یا ایکٹر کا نام، اس کے بعد وہ چاہتا کیا ہے، اس کا گول، اور اس کے بعد اس گول سے اس کو بینیفٹ کیا ہوگا، سو دیٹ کے بعد ہم وہ اس کا بینیفٹ لکھتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل دیکھیں. ایز اے یوزر، یہاں پر ہم نے یوزر کوئی اسپیسیفک یوزر ہے جیسے سائٹ وزٹر، پارٹیسپینٹ، انسٹرکٹر، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ایڈ آئٹمس ٹو مائی شاپنگ کارٹ سو دیٹ آئی کین بائی دیم لیٹر. تو ایز اے یوزر آئی وانٹ ٹو ایڈ آئٹمس ٹو مائی شاپنگ کارٹ. تو یہ وانٹ ہے، وانٹ ٹو ایڈ آئٹمس ان دا شاپنگ کارٹ سو دیٹ آئی کین بائی دیم لیٹر. سو دیٹ کے بعد ہم نے وہ بتا دیا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. تو یوزر سٹوری کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں ایز اے، پھر یوزر کا نام، پھر آئی وانٹ، سو دیٹ، آگے اپنا گول، سو دیٹ، اور اس کے بعد جو بینیفٹ. تو ہم نے یہ جو ایگزامپل پروڈکٹ بیک لاگ آپ کو بنا کے دیا تاکہ اس سے آپ گائیڈنس لے کے اپنی پروڈکٹ بیک لاگ بنا سکیں. تو ہم نے اسی فارم میں یوزر سٹوریز لکھی ہیں. تو آئے ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ ہم نے کس طریقے سے ان یوزر سٹوریز کو لکھا. تو یہ دیکھیں، یہ کورس کیٹلاگ میں ایز اے سائٹ وزٹر آئی کین ویو اے ڈیٹیلڈ پیج اباؤٹ ایچ کورس سو دیٹ آئی کین لرن آل اباؤٹ اٹ. اسی طریقے سے کوئی اور ہم ایپک کے اندر دیکھتے ہیں. ایک اور ایپک ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ. اکاؤنٹ مینجمنٹ میں ایز این انسٹرکٹر آئی کین کریٹ اے ڈسکرپشن آف دا کورس سو دیٹ دا پراسپیکٹیو پارٹیسپینٹ کین لرن اباؤٹ اٹ. تو یہ دیکھیں ایز اے، آگے ہم نے یوزر کا نام، آئی کین کریٹ اے ڈسکرپشن. اب یہ وہ کام ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، سو دیٹ آگے اس کا فائدہ ہے جو یہ کام کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے اپنی تمام یوزر سٹوریز اسی فارم کے اندر لکھنی ہے. تو پہلی چیز آپ نے اپنے پروجیکٹ کے اندر ایپکس آئیڈینٹیفائی کرنے کہ آپ بڑی لارج سٹوریز ہیں، پھر ان کو آپ نے ڈیکمپوز کرنا ہے اور اس کے اسمالر یوزر سٹوریز کی فارم میں اس کو لکھنا ہے اس طریقے سے. اور اس کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ایکسیپٹنس کرائٹیریا. ایکسیپٹنس کرائٹیریا کیا چیز ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ آپ کی گائیڈنس کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ وہ سیٹ آف کنڈیشن یا رول ہیں سو دیٹ اے یوزر مسٹ سیٹسفائی، اے یوزر اسٹوری مسٹ سیٹسفائی ٹو بی کنسیڈرڈ ڈن اینڈ ایکسیپٹیڈ بائی دا پروڈکٹ اونر. فار ایگزامپل یہ ہم یوزر اسٹوری ڈسکس کر رہے تھے. ایز این انسٹرکٹر آئی کین کریٹ اے ڈسکرپشن آف دا کورس سو دیٹ دا پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹ کین لرن اباؤٹ اٹ. کہ جن لوگوں نے کورس میں رجسٹر کرنا ہے، میں کورس کی ڈسکرپشن بنا سکوں تاکہ وہ اس کے بارے میں جان سکیں کہ اس کورس میں ہے کیا، تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے وہ کورس لینا ہے یا نہیں لینا. اب اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا کیا ہے کہ انسٹرکٹر کین ایڈ اور ایڈٹ اے کورس ڈسکرپشن. اگر ہم ایسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس فیچر کو کہ انسٹرکٹر جو ہے وہ کورس ڈسکرپشن ایڈ یا ایڈٹ کر سکتا ہے، کورس ڈسکرپشن از سیوڈ اینڈ ڈسپلیڈ کریکٹلی. تو اب یہ دو وہ ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہیں، اگر یہ فلفل ہو جاتے ہیں جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس یوزر سٹوری کو کوڈ کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور امپلیمنٹیشن کے بعد یہ دو کرائٹیریاز اگر فلفل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ یہ یوزر سٹوری جو ہے وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. تو یہ ہوتا ہے ایکسیپٹنس کرائٹیریا. آپ نے ہر یوزر سٹوری کے ساتھ اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا جو ہے وہ لکھنا ہوگا. اس کی پریورٹی لکھنی ہوگی. پریورٹی کس بیس پر ہوتی ہے کہ آپ جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس اپلیکیشن کا جو کور فیچرز ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ فیچرز ہیں، جن کی بیس پر وہ آئیڈیا جس کی بیس پر ریلائی کر رہا ہے، ان فیچرز کی بیس پہ ریلائی کر رہا ہے، تو وہ آپ کی ہائی پریورٹی یوزر سٹوریز ہوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری پوائنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. تو سٹوری پوائنٹ جو ہے اس کے کانسیپٹ کو ہم نے آپ کی لرننگ کے لیے یہاں پر ساتھ ہی مینشن کیا ہوا ہے. سٹوری پوائنٹ بیسیکلی یہ کوئی یونٹ آف ٹائم نہیں ہے کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا ایک یوزر سٹوری کو کمپلیٹ کرنے میں.
بلکہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس یوزر اسٹوری کی کمپلیکسٹی ود رسپیکٹ ٹو ادر یوزر اسٹوریز، یعنی ریلیٹیو ٹو ادر یوزر اسٹوریز جو کہ اس بیک لاگ میں آپ نے مینشن کی ہوئی ہیں، یہ یوزر اسٹوری کتنی کمپلیکس ہے۔ تو اگر ایک یوزر اسٹوری کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ یہ دوسری یوزر اسٹوریز جن کے ساتھ 1 ہے اس سے یہ ڈبل کمپلیکس ہے، اور اگر اس طریقے سے کسی یوزر اسٹوری کے ساتھ 3 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزر اسٹوری 1 ہے اس سے یہ 2 ٹائمز زیادہ کمپلیکس ہے۔ تو یہ اسٹوری پوائنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی یوزر اسٹوری کتنی کمپلیکس ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو کوڈ کرنا، تو اس کی کمپلیکسٹی کا معیار جو ہے وہ اسٹوری پوائنٹ سے ہم لکھتے ہیں۔ تو آپ نے پروڈکٹ بیک لاگ ڈیفائن کرتے ہوئے ہر یوزر اسٹوری کے ساتھ اس کا اسٹوری پوائنٹ جو کہ اس کی کمپلیکسٹی کو بتا رہا ہوگا وہ لکھنا ہے، اور پھر اسٹیٹس میں کہ ابھی یہ تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ آپ کی یہ بیک لاگ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں آپ جب ایک یوزر اسٹوری پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ان پروگریس آ جاتا ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر کمپلیٹ کا اسٹیٹس سیٹ کر دیں گے، اور اگر ابھی آپ نے شروع نہیں کی تو یہاں پر پینڈنگ کا اسٹیٹس آ جائے گا۔ تو یہ پروڈکٹ بیک لاگ میں یوزر اسٹوریز کا کانسیپٹ ہے، اور ایپک کا کانسیپٹ ہے۔ ہائی لیول یوزر اسٹوریز جو کہ ملٹیپل آئٹریشنز اور سپرنٹس کے اوپر جا رہی ہوں گی وہ ہمارے ایپکس ہوں گے، جیسے یہ کورس کیٹلاگ یہ ایپک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس بائنگ کورسز 3.24 یہ ایک ایپک ہے۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹ مینجمنٹ 3.2.2 یہ ایک ایپک ہے۔ اسی طریقے سے کورس کریشن 3.2.3 یہ ایک ایپک ہے۔ پھر ہر ایپک کے اندر آپ دیکھیں ہم نے ملٹیپل یوزر اسٹوریز لکھی ہیں، ہر یوزر اسٹوری کی پرائورٹی ہے، اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہے، اسٹوری پوائنٹ ہے اور اس کا اسٹیٹس ہے۔ یہ پروڈکٹ بیک لاگ کا ڈاکومنٹ ہے سارا، جو کہ ہم نے لائیو ایکس کا جو آن لائن لرننگ پلیٹ فارم ہے UMT کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروڈکٹ بیک لاگ بنائی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ملٹیپل پیجز کے اوپر یہ بیک لاگ کنسسٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک ریئل ٹائم پروجیکٹ کی بیک لاگ ہے جس کے اندر کوئی ہمارے پاس 16 جو ہیں وہ ایپکس ہیں 3.2.16 تک، اور ہر ایپک کے اندر ملٹیپل یوزر اسٹوریز ہیں۔ تو جو ریئل ٹائم پروجیکٹ جیسے آپ لوگوں کے بھی پروجیکٹس ہوں گے اس میں بھی ملٹیپل ایپکس ہوں گے، اور ہر ایپک کے اندر ڈفرینٹ یوزر اسٹوریز ہوں گی۔ ہر یوزر اسٹوری جو ہے اس کو آپ نے ایک اسٹرکچرڈ فارم میں لکھنا ہے، اور اس کی پرائورٹی، اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا، اس کے اسٹوری پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اب یہ بیک لاگ جو ہے یہ کوئی اسٹیٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ سٹارٹ پر آپ نے بنا لیا اور پھر وہ فکس ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں آپ کوئی چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہلے ہم نے فیچرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ اب ہمیں چینج کر دینے چاہیے، تو ہم بیک لاگ کو ریفائن کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی۔ ہر آئٹریشن کے بعد آپ کچھ بیک لاگ میں نئی ایپکس یا سٹوریز بھی ایڈ ہو سکتی ہیں یا کچھ نکل بھی سکتی ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے، دس پروسیس از کالڈ بیک لاگ گرومنگ۔ تو یہ بیک لاگ گرومنگ کا بھی کانسیپٹ ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی گائیڈنس کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ بیک لاگ کو کوئی اسٹیٹک ڈاکومنٹ کے طور پر نہیں لکھتے، اور اس کے یہ فائدے ہیں کہ آپ کی اسپرنٹ پلاننگ امپروو ہوتی رہتی ہے، آپ کی کولیبریشن انہینس ہوتی ہے، آپ کی پریڈکٹیبلٹی بہتر ہوتی ہے، بیک لاگ کو آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی پروجیکٹ کی رسک کم ہو جاتا ہے، اس سے ٹیم کی مورائل ٹھیک رہتا ہے کہ آپ ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں۔ انکریز ویلاسٹی، آپ زیادہ تیزی سے فیچرز کو امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ بیک لاگ گرومنگ کے یہ کافی سارے بینیفٹس ہیں۔ اچھا، اب ہم ریکیپ کرتے ہیں پروڈکٹ بیک لاگ کو۔ پروڈکٹ بیک لاگ بنانے سے پہلے ڈیولپمنٹ ٹیم اور پروڈکٹ اونر یا FAP سپروائزر آپ مل کے اپنے پروجیکٹ کے لسٹ آف ایکٹرز ڈیفائن کریں گے۔ اس کے بعد جو ایسی یوزر سٹوریز آئیڈینٹیفائی کریں گے جو لارج یوزر سٹوریز ہیں وہ ایپکس ہو جائیں گی۔
پھر ان لارج یوزر سٹوریز جو کہ ایک آئٹریشن میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ جو ایپکس ہیں، ان کو پھر ہم یوزر سٹوریز میں ڈیوائڈ کریں گے. وہ یوزر سٹوریز جو کہ ایک آئٹریشن کے اندر کمپلیٹ ہو سکتی ہیں تو وہ ہماری یوزر سٹوریز کہلائیں گی. لارج سٹوریز جو ہیں وہ ایپکس ہیں. اور اب یہ ہم نے آپ کو آپ کی گائیڈنس کے لیے یہاں پر ایپک کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ایپک جو ہیں وہ ایپک کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، امپلیمنٹ این ای کامرس فنکشنالٹی. اسی طریقے سے فیچر کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی فنکشنالٹی یا ڈیلیوریبل ایک ایپک کے اندر جو کہ یوزر کو کوئی ویلیو ڈیلیور کر رہا ہے، جیسے کہ پروڈکٹ لسٹنگ پیج، آرڈر پیج، پیمنٹ پروسیسنگ پیج. یہ سارے وہ فیچرز ہیں جو کہ ای کامرس فنکشنالٹی سے ریلیٹڈ ہیں. اور پھر یوزر سٹوریز جو ہیں وہ ایک ایسی فیچر کی ایسی ڈسکرپشن، سمپل ڈسکرپشن ہوتی ہے جو کہ اس فارم میں ہوتی ہے: ایز اے کے بعد ہم یوزر یا ایکٹر کا نام، پھر آئی وانٹ کے بعد بتائیں گے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، گول اس کا، سو دیٹ کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس سے اس کو بینیفٹ کیا ہوگا. تو اس کے ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی کہ ایز اے یوزر آئی وانٹ ٹو ایڈ آئٹمس ٹو مائی شاپنگ کارٹ سو دیٹ آئی کین بائی دیم لیٹر. اسی طریقے سے یہ جو ہماری آن لائن ویڈیو پلیٹ فارم تھا، اس میں ہم نے ایز این انسٹرکٹر ایک یوزر سٹوری بنائی تھی. ایز این انسٹرکٹر آئی وانٹ ٹو ایڈ کورس ڈسکرپشن so that the prospective participants can know about it and decide whether to register that course or not. تو یہ اس طریقے سے ہم یوزر سٹوریز لکھتے ہیں. پھر ہر یوزر سٹوری جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہم نے مینشن کرنا ہے. جیسے یہ ایک یوزر سٹوری ہے، فار ایگزامپل ایز اے یوزر آئی وانٹ ٹو ریسیٹ مائی پاسورڈ سو دیٹ آئی کین ایکسیس مائی اکاؤنٹ اف آئی فارگاٹ اٹ. اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا سچویشن ہوگی کہ ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ یہ یوزر سٹوری سکسیزفلی ڈیولپرز نے امپلیمنٹ کر لی ہے، ڈیولپمنٹ ٹیم نے امپلیمنٹ کر لی ہے. اگر یوزر اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ریکویسٹ کرے پاسورڈ کے ریسیٹ کی اپنا ای میل انٹر کر کے، تو ہم ایزیوم کریں گے کہ وہ یوزر سٹوری جو ہے وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. وہ دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ سسٹم must send a reset link if the email is registered. ریسنٹ لنک ایکسپائر ود ان 24 hours. آپ کوئی بھی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. اور یوزر مسٹ بی ایبل ٹو سیٹ اے نیو پاسورڈ بائی دا ریسیٹ لنک. تو یہ سارے کرائٹیریاز فلفل ہوں گے تو ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ یوزر سٹوری جو ہے وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو کرائٹیریاز یا رولز جن کی بیس پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ٹیم نے یہ یوزر سٹوری سکسیزفلی کوڈ کر دی ہے، امپلیمنٹ کر دی ہے، یہ کرائٹیریا ایکسیپٹنس کرائٹیریا کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہر یوزر سٹوری سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری پوائنٹس آپ مینشن کریں گے جس میں اس کی ایفرٹ کی کمپلیکسٹی شو ہو رہی ہوگی. فار ایگزامپل 1 پوائنٹ کی سٹوری یوزر سٹوری جو ہے وہ 2 پوائنٹ کی یوزر سٹوری سے سمپلر ہے. 2 پوائنٹ والی جو یوزر سٹوری ہے اس کی کمپلیکسٹی ٹوائس ہے اس یوزر سٹوری کی نسبت جس کے 1 پوائنٹ سٹوری پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے جس یوزر سٹوری کے 3 پوائنٹس ہیں تو وہ 1 پوائنٹ والی سے 2 گنا زیادہ کمپلیکس ہیں. تو یہ کمپلیکسٹی کو سٹوری پوائنٹ کے ذریعے سے آپ ایکسپریس کرتے ہیں کسی یوزر سٹوری کی. اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پروڈکٹ بیک لاگ کی گرومنگ کرتے رہتے ہیں، اس کو ہم امپروو کرتے رہتے ہیں. ہر آئٹریشن کے بعد ہم اپنی پروڈکٹ بیک لاگ کو امپروو کرتے ہیں. اس میں کوئی ہو سکتا ہے نئی ایپکس ایڈ ہو جائیں یا نئی یوزر سٹوریز ایڈ ہو جائیں یا پچھلے ایپکس اور یوزر سٹوریز کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اور ہر یوزر سٹوری کا ہم سٹیٹس جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، ان پروسیس ہے، پینڈنگ ہے. تو ہر یوزر سٹوری کے ساتھ اگر ابھی ہم نے اس کو کام شروع نہیں کیا تو وہ پینڈنگ ہے. جب ہم نے اس کو ایک سپرنٹ میں سٹارٹ کر دیا اس پہ کام تو وہ ان پروگریس ہو جائے گی. اور جب وہ یوزر سٹوری ایکسیپٹنس کرائٹیریا کے مطابق کمپلیٹ ہو گئی یا امپلیمنٹ ہو گئی یا کوڈ ہو گئی یا ٹیسٹ ہو گئی ہے تو پھر یہاں پر ہم اس کا سٹیٹس اپڈیٹ کر کے کمپلیٹڈ کر دیں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹ بیک لاگ کو مینٹین کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ.
اور ہم اسٹارٹ پر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پروجیکٹ کے اسٹارٹ پر، اور تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ آپ اس پروڈکٹ بیک لاگ کو مینٹین کرتے رہتے ہیں، اس کو گروم کرتے رہتے ہیں، اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ٹیم کی رسپانسبلٹی ہے ود پروڈکٹ اونر یا آپ کا ایف اے پی سپروائزر، اس کی کولیبوریشن کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ ٹیم نے اس پروڈکٹ بیک لاگ کو مینٹین کر. تو یہ کانسیپٹ ہے پروڈکٹ بیک لاگ کا، جو کہ ہر ڈیولپمنٹ ٹیم کو، ہر پروجیکٹ ٹیم کو مینٹین کرنا ہے.